محترم بزرگوں اور دوستو، شب بارات کے تعلق سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ پر ہوا۔ آپ نے اس پہاڑ پر ایک خوبصورت پتھر دیکھا جو انڈے کی طرح اور دودھ کی طرح سفید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز اس خوبصورت پتھر میں نے رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر فرمائی، یا اللہ اندر کی چیز کو دکھا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معروضہ قبول ہوا اور پتھر پھٹ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس پتھر میں ایک شخص عبادت میں مشغول ہے۔ اس کے داہنے جانب ایک انگور کا درخت ہے جو پھل سے لدا ہوا ہے اور بائیں جانب پانی کی نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عابد شخص سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کتنے عرصے سے اس پتھر میں عبادت کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور 400 سال سے اس پتھر میں عبادت کر رہا ہوں۔ بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں اور پیاس کے وقت نہر کا پانی پی کر پیاس بجھا لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعجب اور بڑھ گیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ، اب اتنا نیک بندہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس جگہ یہ شخص عبادت میں ہے وہاں نہ ریا ہو سکتی ہے اور نہ دکھاوا، صرف تیری عبادت ہی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، سنو، تمہارے بعد آخری نبی میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات عطا کروں گا۔ اس شب برات میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی غلام صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے زیادہ ثواب دوں گا، یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی 2 رکعت نماز اس کے 400 سال کی عبادت سے افضل ہوگی۔ اے ایمان والو، ہم سنی مسلمان کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 400 سال سے زیادہ افضل ہونا ہے۔ اے ایمان والو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی 400 سال کی نماز سے زیادہ افضل ہونا کسی اور وجہ سے نہیں، صرف اور صرف محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہے، اور آپ کے امتی ہونے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف و فضیلت عطا کی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں سے گزارش ہے کہ مذکورہ واقعہ سے شک و شبہ میں نہ پڑیں، بلکہ آپ کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہونا چاہیے۔ اس کا کرم و عنایت حد و حساب سے پاک ہے، اور قادر و قیوم رب تعالیٰ نوازنے پر آ جائے تو ذرہ کو آفتاب، قطرہ کو دریا، فقیر کو امیر، گدھا کو بادشاہ بنا دے، اور وہ قادر مطلق قبول فرما لے تو ایک مرتبہ یا اللہ کہنے پر بندے کو 400 سال کیا چیز ہے، ہزاروں سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرما دے، اور محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یعنی آپ کا امتی ہونا تو بڑی فضیلت اور اہمیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت اور شب برات کی فضیلت سے ایک غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت نماز کا ثواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کے 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، بس ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے لطف و عمیم و فضل و عظیم اور نسبت حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شب برات کی فضیلت پر نظر رکھنے اور سمجھنے کی۔ سبحان اللہ۔ شب برات میں حضور کی شفاعت تمام مسلمانوں کے لیے قبول ہو چکی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کے لیے شفاعت کی دعا کی تو 1/3 امت کی شفاعت قبول ہوئی۔ پھر 14ویں رات کو دعا کی تو 2/3 امت کی شفاعت عطا کی گئی۔ پھر 15ویں رات شب برات میں دعا کی تو ساری امت کے حق میں شفاعت قبول ہو گئی، علاوہ ان نافرمان بندوں کے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اونٹ کی طرح بدک کر بھاگتے ہیں۔ سرکار کی شفاعت قیامت کے دن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مجھے عطا کیا گیا وہ سب کچھ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی۔
حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بارگاہ خاص سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک دعا خاص عطا کی جاتی ہے کہ جو چاہو مانگ لو، بے شک دیا جائے گا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی وہ دعائیں خاص دنیا میں کر چکے ہیں، اور میں نے وہ خاص دعا قیامت کے دن کے لیے چھوڑ رکھی ہے، اور وہ دعائیں خاص قیامت کے دن میری امت کے لیے میری شفاعت ہے۔ میں نے اس دعائیں خاص کو ساری امت کے لیے بچا کر رکھا ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین سے روایت ہے کہ شفاعت والے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا شفاعت لو یا آدھی امت آپ کی جنت میں جائے، تو میں نے شفاعت کو پسند کیا، اس لیے کہ شفاعت زیادہ عام اور زیادہ کام آنے والی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ میری شفاعت صرف نیک مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ میری شفاعت ان تمام گناہ گاروں کے لیے ہے جو گناہوں میں آلودہ اور خطا کار ہیں۔ اے ایمان والو، قربان ہو جاؤ اپنے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور ٹوٹ کر دل و جان سے ان سے محبت کرو۔ قیامت کے دن ہم گناہ گاروں کا اگر کوئی سہارا اور آسرا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت و بخشش ہے۔ اے ایمان والو، شب برات کی فضیلت و برکت کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ آپ حضرات نے سن لی۔ شب برات کا ایک ایک لمحہ برکت و رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس مبارک رات کی قدر و منزلت کو پہچانو، دل کو حسد و کینہ، تکبر و گھمنڈ کی لعنت سے پاک کر کے گناہوں سے سچی توبہ کر لو۔ اس رحمتوں برکتوں والی رات میں خوب نمازیں پڑھو، تلاوت قرآن کریم کرو، کلمہ شریف کا ورد کرو، درود و سلام کی کثرت کرو، بخشش و مغفرت کے طلبگار بن جاؤ، عزت و عظمت اور رزق کے حصول کے لیے التجا کرو، خاص کر ایمان پر خاتمہ کے لیے رو رو کر خوب دعائیں مانگو۔ خبردار، اس مبارک رات کا ایک لمحہ بھی کھیل کود، سیر و تفریح اور غفلت کی نیند میں سو کر برباد نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب برات میں اپنی عبادت اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ باقی کی اور باتیں دوسرے ویڈیو میں بتائی جائیں گی۔